ہیلو اینڈ ویلکم ٹو زراعت کے مبشر زیدی. زرار کھڑو کا سلام قبول کیجیے. وسعت اللہ خان نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے. ہونا تو ہمیں ابھی پیٹرول کی لائن میں چاہیے تھا، کیونکہ جب ہم دفتر آ رہے تھے تو اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بس یہ آج آخری دن ہے کہ پیٹرول جو ہے اس کے بعد نہیں ملے گا. آپ نے نہیں، اور محض ایک افواہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور مانا کہ یار دودھ کے جلے ہیں، باپ کو بھی پھونکتے ہیں، لیکن جو لائنیں تھیں بڑی مزیدار تھیں. اور سب سے جو بہترین میری فیوریٹ جو پیٹرول پمپ کی لائن ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ڈیفینس کی. کیونکہ آپ یہ پکچر چیک کریں، مہران اور رکشے کے بیچ کھڑی ہے ٹنڈرا، مطلب 500 گز کے گھر کے برابر کی ہے وہ، اور 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے. جو آپ جوان 4 گھنٹے لائن میں اس کو کھڑا رکھتا ہے تاکہ 1000 روپے کا پیٹرول کا 1000 روپے بچ جائے پیٹرول پمپ پہ. تو مطلب شاباش. اس کو اگر 1,00,000 بار آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اور ٹنڈرا بھی خرید لیں، پھر آپ 2 ٹنڈرا لے کے لائن میں کھڑے ہوں گے. تو یہ ہوا تھا. اچھا، اب یہ افواہیں جو ہے نا، یہ افواہ اگر ہوتی تو اپنی جگہ تھی. کچھ صحافیوں نے بھی اس افواہ کو آگے پھیلایا. اسد کھرل ہو گئے اور کچھ ہو گئے ایسے جو اپنے آپ کو انویسٹیگیٹو صحافی کہتے ہیں، مگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سمری بھی بھیج دی گئی ہے وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم نے دستخط بھی کر دیا. جی، یہ صبح سے چل رہا تھا. اچھا، بڑا آسان ہوتا ہے اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا، اور سوشل میڈیا پر تو مطلب ایک خوبصورت ٹیکنیک ہے جو آج ہی اس کے بارے میں پتہ لگا. اگر وہ ٹیکنیک کو ذرا اسکرین پر ہم چلا دیں پلیز، سوشل میڈیا والی جی، کہ ایسا آپ کچھ بھی لکھ کر اگر یلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ کوئی ورڈ ہائی لائٹ کر دیں تو بہت اوتھینٹک لگتا ہے. اور یہ آج کل وہ یہ اسٹارٹ اپ پاکستان اینڈ اسٹاپ اپ پاکستان اینڈ گو پاکستان گو نام کی ہر ایک قسم کی کوئی نہ کوئی لوگوں کے ساتھ رن پاکستان جو بھی وہ چل رہی ہوتی ہے، لوگ وہ دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آگے جانے کی تو کوئی زحمت کرتا نہیں ہے، اور یہاں پر پھنس جاتے ہیں. بالکل جیسے فائنینشیل ایمرجنسی والی افواہ پھیلی تھی. اس میں بھی صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آفیشیلی آپ جتنا مرضی ڈینائی کر دیں، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن چینلز کو کم از کم تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بارہا کہتے ہیں لیکن ہمیشہ مایوس ہوتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور خصوصاً حکومت مخالف چینل کسی بھی اس میں ہو، وہ جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی خبر پکی ہے بھائی کی. اچھا، وہ ہو بھی جائے سر، 4 دفعہ چار مختلف جگہوں سے تردید بھی اس کی ہوئی ہے، اور پھر بھی ابھی آفیشیل، اور ابھی بھی وہ پیٹرول وہی ٹرینڈ کر رہا ہے، اور لوگ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے کیا کر دیا، جا کے دیکھ ہی لیا کرو. اچھا، فائنینشیل ایمرجنسی میں بھی بڑی مزیدار باتیں ہوئی کہ جی بس اب لگنے والی ہے. اچھا، وہ سٹارٹ ہوا کہ میں نے ایک سما کا اسکرین شاٹ دیکھا تھا، وہ بھی نہیں پتا کہ وہ رینوین تھا یا نہیں تھا، کہ جی یہ ہونے والا ہے کہ جی فوریکس آپ کے اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے، آپ کے لاکرز پر چھاپے پڑیں گے. بلکہ شاید یہی کسر رہ گئی تھی کہ لوگوں کو کوئی کہ اگر آپ کے سونے کے دانت ہیں نا تو منہ بند رکھیں، کیونکہ مفتاح اسماعیل پلاس لے کے گھوم رہا ہے. ہاں، وہ پہنچ کے نا نہیں، یا تو ناکے پہ پولیس تلاشی لے گی، اگر آپ کی جیب سے نوٹ برآمد ہو گیا تو وہ تو ویسے ہی نہیں ہوتا. نہیں، وہ تو ہوتا ہے، وہ تو آپ کو کوئی چھوٹا نوٹ لے لیتے ہیں، تمام نوٹ نہیں اب وہ گورنمنٹ فیڈرل لیول پر کام. اچھا، یہ افواہیں شروع ہوئیں جمعے کے رات سے. ویکینڈ تھا، مارکیٹس بند تھیں، ڈالر کا نہیں پتہ تھا. سنڈے نائٹ کو رپورٹرز کو اسٹیٹ بینک کا ایک میسج آتا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ایشو اے اسٹیٹمنٹ شارٹلی، سنڈے نائٹ. اور اس وقت یہ ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ گردش کر رہی. تو رپورٹر ہے نا وہ بھی ہل گئے، انہوں نے کہا بھائی جان یہ ضرور کچھ ہونے والا ہے، اور یہ جو ہے نا. خیر اس کے بعد یہ آیا کہ نہیں ابھی ہم نہیں ایشو کر رہے. اچھا، ظاہر ہے وہ اگلے دن صبح مارکیٹ کھل گئی، ڈالر اوپر چلا گیا. اس کے 3 سے 4 بجے کے درمیان اسٹیٹ بینک کی پریس ریلیز آتی کہ نہیں یہ جو افواہیں ہیں یہ غلط ہیں. پوری دنیا میں مارکیٹ کھلنے، فوریکس مارکیٹ سے پہلے یار اسٹیٹ بینک نے یہی کہنا تھا نا کہ یہ افواہیں غلط ہیں. آپ یہ جو ہے سنڈے نائٹ کو بھی آپ کہہ سکتے تھے. مطلب اس میں کیا وہ ہوتا، کیا اسٹیٹ بینک وازنٹ شیور کہ افواہ جو ہے صحیح ہے کہ مطلب وہاں جو بیٹھا ہوا تھا. اور یہاں پر بھی نا ایک ڈسکلیمر بھی میں خیال دینا ضروری ہے کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری افواہیں، لیکن اگر رات 12 بجے کچھ ایسا ہو بھی گیا نا تو اس کی ذمہ داری ہم نہیں قبول کریں. ایگزیکٹ. تو وہ اس سے یہ ہوا کہ سنڈے سے لے کے منڈے مارننگ سے لے کے اب تک 4.5 روپے
جو روپیہ ہے مزید گر چکا ہے، اور توقع یہی ہے کہ مزید اور اس لیے گرے گا کہ افواہوں کی روک تھام کا کوئی تدارک کیا نہیں جا رہا. حکومت اب تک جو ہے ان کی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی تھی. آج کچھ تھوڑا سا جو کابینہ نے فیصلے کیے ہیں، بیسیکلی ایک بہت بریکنگ نیوز ہے کہ ہفتے کی چھٹی بحال کر دی ہے، جس کے بارے میں پہلے دن سے انہیں کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نہ کریں، یہ اچھی یو ٹرن ہے. ہاں اچھی یو ٹرن ہے. اس کے علاوہ مارکیٹس کے بارے میں اب یہ ہے کہ شام 7 بجے شاید بند کرنے کا اس پہ مشاورت ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بھی مشاورت ہو رہی ہے کہ جمعے کو جو ہے ہم ورک فرام ہوم کر لیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ 4 days a week. تو اس سے جو بچت ہے تقریباً آپ کے $500 ملین کے لگ بھگ فیول کی ہو سکتی ہے. میں یہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جی سر. میں یہاں زرار اور مبشر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ گفتگو کر رہے تھے نا کہ افواہیں ہیں اور حکومت تدارک نہیں کر رہی، دراصل حکومت کا جو اپنا طرز عمل ہے نا، وہ پاکستان میں افواہوں کے لیے انتہائی سازگار صورتحال پیدا کرتا ہے. ڈالر جو فریز ہوا تھا ایٹمی دھماکوں کے بعد 98 میں، اچانک سے شب خون مارا گیا، اور آج بھی جو فریز ڈالر ہے وہ 41 روپے میں آپ پاکستانی روپے میں کیش کروا سکتے ہیں. یہ روایت ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ہر 15 دن بعد ہوتا ہے، اگر ہونا بھی ہوتا ہے اضافہ یا کمی. لیکن اس بار یہ ہوا کہ 26 مئی کو 30 روپے اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 3 جون کو 30 روپے اضافہ ہوتا ہے، گویا 8 دن کے بعد. وہ روایت جو ہے انڈرٹین روایت کے ہر 15 دن بعد ریوائز ہوگی قیمت، وہ توڑ دی گئی. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ عوام کوئی بھی، اگر میں بھی کہوں کوئی بھی کہے XYZ، تو عوام دوڑ پڑیں گے. دوسری بات یہ کہ مفتاح اسماعیل نے جو آج ٹویٹ کیا کہ جی یہ افواہ ہے اور ہم اضافہ نہیں کر رہے، تو آپ ذرا جملے پہ غور کریں. اس میں لکھا ہے کہ ہم آج اضافہ نہیں کر رہے. یہ آج پہ زور دیا ہے اس نے کہ آج اضافہ نہیں کر رہے. تیسری بات یہ ہے کہ عوام کیوں نہ پینک کرے. یہ جو 30 روپے کا پچھلے ہفتے اضافہ ہوا ہے یا اس سے 8 دن پہلے اضافہ ہوا ہے، آپ ٹائمنگ ملاحظہ کو فرمائیں. رات 12 بجنے سے 3 3.5 گھنٹے پہلے اچانک اعلان کیا جاتا ہے. بھائی آپ کے اندر پھر احساس جرم کیا ہے؟ اگر آپ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں، قومی مفاد میں کر رہے ہیں، تو پھر چوروں والا ایٹیٹیوڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا عوام سے کہیں یار ہمیں 30 روپے آج اضافہ کرنا ہے اور اس کے بعد اگلے ہفتے کرنا ہے، اور آپ اضافہ کر دیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو شبخون مارا جاتا ہے کہ اچانک سے، تو ظاہر ہے کہ عام آدمی جو ہے اگر وہ پتا بھی کھڑکتا ہے تو اس کی تو جان نکل جاتی ہے. بالکل. اچھا، آخری جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شام 7 بجے کا جو ہے سلسلہ کے کاروبار بند ہو جائے گا. یار ہنس سکتے ہیں ہم تینوں، یہ پچھلے 20 سال میں چوتھی اٹیمپٹ ہو چکی ہے کہ جی ترقی یافتہ ملکوں کی طرح 8 بجے صبح کاروبار کھولا جائے اور پھر شام کو 5-6 بجے بند کر دیا جائے. دکاندار ہنستے ہنستے ان کے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں، اور اس پہ قطعاً عمل نہیں ہوگا. جہاں تک جمعے کو ورک فرام ہوم کی بات ہے اور ہفتے کی چھٹی کی بحالی کی بات ہے، تو ہمارے دوست تھے جمال ثانی، انہوں نے کہا کہ جب پہلی بار بے نظیر نے 5 دن کا ورکنگ ویک کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اس سے صرف اتنا فرق پڑے گا کہ دفتروں میں جو کام پہلے 6 دن میں نہیں ہوتا تھا اب 5 دن میں نہیں ہوگا. اور اس طرح کے ورکنگ ایٹماسفیئر میں جب آپ کہتے ہیں جمعے کو ورک فرام ہوم، سر ابھی کیا بات ہے. ابھی مشاورت ہو رہی ہے وسعت صاحب، آپ جمپنگ دا گن ہمارے ساتھ، ہم آپ بھی تو ابھی ورک فرام اسلام آباد کر رہے ہیں نا یار وسعت، ایسی کیا بڑی بات ہے یار. خیر جناب، یہ تو ہو گئی افواہیں. اب کنکریٹ سٹیپس جو ہے حکومت کو کیا لینے چاہیے، یا یہ جو اب تک کے سٹیپس ہیں یہ کیا سمبولک ہیں، ان سے کتنا فرق پڑے گا؟ اسی بات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معیشت دان ڈاکٹر خاقان نجیب. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب یہ میجرز لیے جا رہے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ انسرٹینٹی کے دنوں میں اس طرح کے میئرز جو ہیں وہ کاسمیٹکس ہی ہوتے ہیں. کنکریٹ میئرز لیں بھی تو کیا لیں، ہمارے پاس کیا روم بچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's always a pleasure to be on Dawn.
دیکھیں پہلے تو سمجھیں کہ اس وقت سچویشن ہے کیا. سچویشن یہ ہے کہ آپ $9.7 بلین ریزروز پہ کھڑے ہیں, آپ 5,300 ارب کا فسکل ڈیفیسٹ رن کر رہے ہیں جو کہ 7.5% آف جی ڈی پی ہے. آپ کی انفلیشن 14% ہے جو جون میں بڑھ کے میں ماڈل کر رہا تھا 16% پہ چلی جائے گی. آپ کی جو اس وقت الیکٹریسٹی کی کاسٹ ہے اس میں کم از کم 47% نیپرا نے اضافہ کر دیا ہے. گیس کی قیمت میں 45% اوگرا نے اضافہ کر دیا ہے جو کہ پاس آن نہیں ہوئی. اور سب سے بڑھ کے ابھی بھی پیٹرول سبسڈی جی غالباً آپ کا کنڈیشن ان وچ دی اکانومی از. اوکے تو ڈاکٹر صاحب اب دس از سیریس اینڈ دس ہیز جی گو ہیڈ. دس از ویری ویری سیریس اینڈ شوڈ بی ٹیکن ایکسٹریملی سیریس. تو آپ کو لگتا ہے حکومت لے رہی ہے اس کو سیریس؟ جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اس کی سنگینی کا احساس ہے معاملے کی؟ دیکھیں اس وقت اگر اس اکانومی کو ہم عام آدمی کے لیے, عام خاتون کے لیے ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے. اس وقت کوئی چارٹر آف اکانومی کر لیں گے یا ہم کوئی نیشنل پالیسی بنا لیں گے. آئی ڈونٹ تھنک یو کین ڈو دیٹ. آئی تھنک کہ آپ کو اس وقت جو ڈاکٹر ہے آئی سی یو کا مینجمنٹ کرتا ہے اس کے پاس جانا چاہیے تھا. فروری سے پاکستان کا جو 7th ریویو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. ابھی جب ہم دوحہ بھی گئے تھے یہ لاسٹ انٹریکشن میں, if I was and I have done 2 of the only programs جو پاکستان نے سائن کیا, میں نے 16 کا پروگرام این کے لیے رن کیا تھا اور جو ابھی پی ٹی آئی کا سائن نہیں ہو رہا تھا تو I signed this program when Hafiz Sheikh had come and so that we could get into the program. ان دونوں اس پہ I had to take decisive measures asking the government کہ یہ measures لیں اور اس پہ جائیں اور آپ آئی سی یو سے پیشنٹ کو نکالیں. ابھی بھی جب دوحہ گئے تھے تو ہم واپس آ کر آپ نے یہ پیٹرولیم پرائسز چینج کرنے کی بجائے پہلے کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ یہ کر کے لے کے گئے ہوتے اور ادھر سائن ہو گیا ہوتا آج یہ ساری انسرٹنٹی آف دا مارکیٹ ختم ہو چکی ہوتی. آپ کو $1 بلین جولائی میں آ رہا ہوتا. آپ کی فرینڈلی کنٹریز نے آپ کو کیا کہا ہے کہ گیٹ دی آئی ایم ایف آن بورڈ اینڈ وی ول گیو یو دی منی. ڈاکٹر صاحب سوری میں نے ایک وقفہ لینا, وقفے کے بعد میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں اور کچھ حد تک ہم بھی جانتے ہیں اور انفیکٹ جو بھی اکانومسٹ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یو ہیڈ ٹو گو ٹو دی آئی ایم ایف. تو بار بار یہ ڈیلے کیوں کی جاتی ہے, کیا خواب دیکھ رہی ہوتی ہے حکومت؟ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے وہی پاکستان کی معیشت پر اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر خاقان صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جو آئی ایم ایف پروگرام جس میں آپ بھی انوالوڈ تھے تو لٹرلی زبردستی یہ کام کروانا پڑتا ہے. جو بھی حکومت تھی وہ پہلے ریلکٹنٹ ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے ماہرین, انفیکٹ تمام ماہرین ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کو ڈاکٹر آئی سی یو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے, ان دس کیس آئی ایم ایف. تو جو پیشنٹ کے انچارج ہیں یعنی ہماری حکمران جماعتیں جو بھی ہوں وہ اتنا ریلکٹنٹ کیوں ہوتی ہیں؟ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ کہیں جادو سے پیسے آ جائیں گے, آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی ڈالر کے نوٹ کی؟ کیا what explains the reluctance? جی very good. There are 2 things which explain the reluctance. ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایڈجسٹمنٹس کا بوجھ ہے جب وہ لوگوں پہ ڈالیں گے تو تکلیف ہوگی اور وہ اس کو ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں. کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے 30 روپے جو ہے وہ جانے سے پہلے اگر کر جاتے تو فنڈ کے ساتھ نیگوشیشن فرق ہوتی, واپس آ کے کیا. سو ایک تو ایڈجسٹمنٹس کا بوجھ جو ہے اس کا. دوسرا دیکھیں جی مین مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ فنڈ کے جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک سناریو رکھتا ہوں. مطلب میں نے 12 ریویوز کرائے پاکستان کے, وہاں پہ 10 سامنے پی ایچ ڈی بیٹھے ہوتے ہیں, 10 پی ایچ ڈی. وہ 10 کے 10 کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر سیکٹر کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ایک انرجی کا ہے, ایک اسٹرکچرل ہے, ایک فسکل ہے, ایک گروتھ کا ہے. سو آپ کی جو پریپریشن ہے نا کنٹری کی, وہ جب تک سالڈ نہیں ہوتی, جو ڈاکیومنٹ ہے ایم ای ایف پی, یہ ہے وہ ڈاکیومنٹ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز. اس میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے.
लोग ये समझते हैं कि ये सब फंड लिखते, भाई अगर आप खुद प्रिपेयर करके लेके जाएंगे तो आप खुद लिखेंगे। मैंने हमेशा पाकिस्तान को भी और बाकी ममालिक को भी यही कहा है जी कि आप MEFP कर जाते हैं कि हम एडजस्टमेंट्स का बोझ जो है वो नहीं डालना चाहते। हम MEFP की अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में बैठे हुए कि आप इस वक्त मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एनर्जी पास थ्रू की प्राइसेस हैं उस पर हुकूमत की क्या पॉलिसीज है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बजट जो है इज 4 days अवे, व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान ने PI यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स का क्या रिफॉर्म करना है, एग्रीकल्चर में क्या, अभी भी सारी चीजें इन दी ऑफिंग है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जितना अपना होमवर्क करेंगे उतना ही अच्छा आप फंड के पास अपना प्रोग्राम। ये एक फैलेसी है कि पाकिस्तान ने 22 प्रोग्राम किए हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से लोगों के सामने रखता हूं, पाकिस्तान ने सिर्फ एक जिंदगी में IMF का प्रोग्राम किया। 22 प्रोग्राम साइन जरूर किए हैं, कंप्लीट कभी भी नहीं किया। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी हैव ओनली कंप्लीटेड 12 रिव्यूज इन द लास्ट PMLN गवर्नमेंट, very forcefully done, and it is the only program ever completed in the 22 programs signed by the country. So saying कि हम जी 22 दफा IMF के पास गए really means nothing. अब ये है कि इस वक्त आपके पास चारा कोई नहीं है बिकॉज फ्रेंडली कंट्रीज ने आपको कर दिया है इनकार, और उन्होंने आपको ये कहा है डेट मार्केट्स आपके लिए क्लोज हो गई हैं। डेट मार्केट से क्या मतलब है कि जो यूरो बॉन्ड हम फ्लोट करने जाते हैं लक्समबर्ग में, लंदन में हम करते हैं, वो भी क्लोज है बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड 25-26% यील्ड कर रहा है। सो नो वन इज गोइंग टू गिव यू द मनी। चाइनीज मनी आनी है वो भी इतनी डिलेड आ रही है। आप ये सोचे कि मैं पिछले 3 माह से फॉलो कर रहा हूँ, एज यू नो आई स्टे कनेक्टेड विद एनी गवर्नमेंट ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस। 3 माह से हम डिले हो रहा है। अभी मैं सुन रहा हूँ कि प्रीमियर हैज स्पोकन एंड द फाइनेंस द फॉरेन मिनिस्टर हैज स्पोकन एंड वी मे गेट दैट मनी एंड वी मे गेट, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। हमारे रिजर्व्स 1.5 माह की इस वक्त इंपोर्ट्स कवर कर रहे हैं। सो मेरी गुजारिश ये है कि एक क्लीन प्रोग्राम रखें लोगों के सामने। हम ये करने जा रहे हैं बिजली पे, हम ये करने जा रहे हैं फिस्कल कंसोलिडेशन पे। इस वक्त ये जो ग्रोथ की बातें हैं ना, ये इमटेरियल है पाकिस्तान के लिए। ये वही वाली बात है कि मैं कहूं कि आप भागना शुरू कर दें, आप कहें भाई मुझे अभी चलने दो ताकि मैं अगर 4-4.5% की भी ग्रोथ हो जाए ना अगले साल में, और हम ये खसारे अपने संभाल लें और ये टाइम गुजार लें अनस्केथ्ड। मार्केट समझ रही है कि आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं, और आप सही कह रहे हैं। मैंने भी वो रिलीज देखी SBP की कि हम पता नहीं कुछ कहने वाले हैं। आई थॉट कि वो शायद कोई मुझे भी थोड़ी सी, एंड आई वेंट बैक टू देम एंड सेड कि यार क्लीन दिस अप, so this is where we stand and we really अच्छा डॉक्टर साहब अब ये जो आपने पिक्चर जो पेंट की है 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे 2 सवाल करना चाह रहा हूँ। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? देखिए जी, बेस्ट केस सिनारियो ये है कि कल सुबह बैठ जाएं और जो चंद चीजें हैं ना वो कौम के सामने रख दें। नंबर 1, आप कौम के सामने रख दें कि आपने पेट्रोल की सब्सिडी जो 60 अरब की चल रही है इस पे करना क्या है। आपने इसको टारगेट किस तरह करना है, उसमें से 28 अरब टारगेटेड है, 30 अरब नहीं है। सो कौम के सामने रखते हैं कि जी आपने इस पे क्या स्ट्रैटेजी देनी है, फिनिश दिस थिंग, और ये जो मार्केट में इसकी अनसर्टेनिटी है इसको खत्म करें। अब दूसरी चीज आप कौम के सामने ये रखें कि इस वक्त जो आ गया है कि 40% बिजली की कीमत बढ़नी है। मैंने गवर्नमेंट के साथ एक प्रोग्राम शेयर किया, just out of the care one has for the country, how to get out of this, how not to pass the 47% to the people of Pakistan, वो कौम के सामने रखते हैं। गैस प्राइसेस पे बात करनी पड़ेगी, फिर आपको ये बात करनी पड़ेगी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ड करने का प्रोग्राम क्या है। जस्ट पुट इट कि जी 2.3 बिलियन चाइना से आएगा, कतर से इतने पैसे आएंगे, फंड के इतने पैसे होंगे, आपको अगले साल 37 अरब डॉलर चाहिए। There is no way on earth we can make this without the fund. So ये सारी चीजें अगर कौम के सामने रखते हैं और जैसे ही बजट दें, by the 15th have a staff level agreement done with the IMF. अगर ये सब कुछ गवर्नमेंट कर पाती है और on decent terms कर पाती है, when I say decent terms, what I mean is कि जो बोझ है, this is the crux of the issue. जो बोझ है वो पड़ना चाहिए मेरे पे और साहिब हैसियत लोगों पे जो सिविक्स और करोलाज और इससे ऊपर चला रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ 3 लोगों को प्रोटेक्ट करें, वल्नरेबल। एक वक्फा लेना है,
وقت ہم واپس آتے ہیں تو آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے, کچھ چیزیں اور بھی کلیئر کرنی ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو موجودہ مالیاتی اقتصادی صورتحال ہے اور آنے والے بجٹ میں کیا کیا ممکن ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج پری بجٹ جو کانفرنس ہوئی اس سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بہت ساری باتیں کی. ایک بات پہ میں چونکا ہوں, مجھے بتائیے میرا چونکنا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی لیاقت علی خان سے لے کے اور شاہد خاقان عباسی تک جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں اس میں پاکستان نے 24,000 ارب روپے کے برابر قرضہ لیا, لیکن عمران خان کی 4.25 سال کی حکومت میں 20,000 ارب روپے کے برابر قرضہ لیا گیا. میرے لیے یہ انکشاف ہو سکتا ہے حقیقت ہو, لیکن میں اچھل پڑا ناقابل یقین ہے. ایک تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ بات کیا درست ہے کہ ایک وزیر اعظم نے 4.25 سال میں لگ بھگ اتنا ہی قرضہ لیا جتنا تمام وزرائے اعظم نے پاکستان کی تاریخ میں قرضہ لیا. دوسرا سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اور اس سے پہلے جو اب سخت اقدامات کیے ہیں حکومت نے, اس کے بعد بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں انتہائی سخت اقدامات کیے جائیں گے. تو آپ کے خیال میں مزید کیا کیا درے پڑ سکتے ہیں اور کس کلاس پہ پڑھنے کا امکان ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے, اشرافیہ پہ یا غریبوں پہ؟ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ تقریباً معیشت دان تو بن ہی گئے ہیں, کیونکہ دونوں سوال جو ہے وہ پوری اکانومی کو کور تقریباً کر رہے ہیں آن اے لائٹر نوٹ. سو جو آپ کا پہلا سوال ہے اس پہ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ یہ بات درست ہے کہ جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 24,990 کے قریب تھا جب یہ پچھلی حکومت گئی, اور اس میں تقریباً 20,000 کا اضافہ ہوا ہے. بٹ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ہے نامنل ٹرمز. دوسری ایک ٹرمز جس میں ڈیٹ کو ایکچولی جانچا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کیا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہ 70-72% آف جی ڈی پی کے قریب تھا, جو لاسٹ گورنمنٹ جب 2018 میں گئی. اس وقت وہ بڑھ گیا تھا 84% کے قریب چلا گیا تھا. بٹ یہ ہوا ہے کہ ایک ری بیسنگ آف دی اکانومی ہو گئی ہے. وہ جو ری بیسنگ ہوئی ہے اس سے جو جی ڈی پی ہے وہ بڑھ گیا ہے. جب وہ جی ڈی پی بڑھا ہے تو یہ واپس تقریباً 72% آف جی ڈی پی پہ آ گیا ہے. بٹ جو اس کا برا امپیکٹ ہے نا, اس سے زیادہ یہ سوال آپ کا بڑا لازم ہے. جب 2018 میں پی ٹی آئی نے گورنمنٹ ٹیک اپ کی تھی تو جو ہمارا بجٹ تھا اس کا 1,500 ارب روپیہ یعنی کہ 1,500 بلین مارک اپ اور ڈیٹ پیمنٹس میں جا رہا تھا. سو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ایک ریزنیبل بات ہے. آج وہ 3,000 ارب ہو گیا ہے. سو یہ بھی بہت بڑا ہے. سو دیٹ از آف مور آف اے کنسرن ٹو می. اور دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ یہ جو 20,000 کا قرضہ بڑا ہے نا, ہمیں بات ہمیشہ حق کی اور پوری کرنی چاہیے. اس میں ایک بہت بڑا عنصر قرضے کا نہیں ہے, اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے کہ جب روپی 124 تھا 2018 میں, آج 100 روپیہ ہے. تو جو فورن ڈیٹ جس کو آپ روپی میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو وہ بہت بڑھا ہوا آ رہا ہے. سو ایک بہت بڑا عنصر وہاں سے آ رہا ہے. سو دس 20,000 از not just the debt we have taken, but it also forms جو foreign debt کا quantum بڑھ گیا ہے روپی میں. I hope I'm able to make that clear. بالکل make sense. سمجھ گئے جی. So that is where. تو but دوسری چیز جی بالکل. So دوسری چیز اب ہم 3,000 سے ہی بجٹ میں چلے جاتے ہیں. اگلے سال 3,200 ارب روپیہ ہمیں دینا پڑے گا قرضوں کی مد میں واپس اور انٹرسٹ پیمنٹ کی مد میں. اب آپ سوچئے کہ یہ ایک چیز 1,500 ارب تھی جو کہ تقریباً اس وقت یعنی کہ اگر فوج کا میں کوانٹم لوں اس بجٹ میں 1,500 ارب آ رہا ہے اور جو انٹرسٹ پیمنٹ ہیں وہ اس سے دگنی آ رہی ہیں. دس از آف سیریس کنسرن. تو ایک تو یہ ہے کہ بجٹ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ ساری جو ہم رونا ڈالتے رہے ہیں جی بجٹ کا پچھلے کئی دہائیوں سے, اور اس میں میں خود اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ سارا ریفارم میں کرتا رہا ہوں اور باقیوں سے سنتا رہا ہوں, وہ ہے ریونیو سائڈ کا مسئلہ. پاکستان میں اب کھڑا ہو گیا ایکسپینڈیچر سائڈ کا. اب 2-3 چیزیں تو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
اس وقت جو پینشنز کا حجم ہے نا جی وہ ہے 500 ارب روپیہ, 500 بلین روپیز, جو کہ پچھلے 3 سال پہلے 250 ارب ہوتا تھا. یہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا سائز بڑھا, پینشنز ہم ہر سال 15-20% بڑھاتے رہے, اور ہم پچھلے مطلب میں تو دہائیوں سے سن کے تھک گیا ہوں کہ کمیٹی بن رہی ہے, کمیشن بن رہا ہے. 3 کمیشنز بنائے ہیں پی ٹی آئی نے, 3, اور آج بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے. یہ بڑا سمپل سا ریفارم ہے, میں سمجھا کے تھک گیا ہوں. پے ایز یو گو, کہ 1% جو ہے 9%, 8% آپ اپنی تنخواہ کا رکھواتے جاتے ہیں, اور آخر میں جا کر وہ آپ کو 60 سال پہ ریٹائرمنٹ پہ ملتا ہے. پر یہاں پینشن کا سارا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے, یعنی کہ قوم نے اٹھایا ہوا ہے, کیونکہ قوم ہی پے کر رہی ہے. سو پینشن کا ریفارم سامنے نہیں آ رہا. پی ایس ڈی پی, آپ حیران ہوں گے یار, 8,000 ارب کا کیری فارورڈ آ رہا ہے, یعنی کہ 8,000 ارب کے پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں, ہم پھر بھی نئی اسکیمیں دیے جا رہے ہیں. مطلب 500 سے 800 کا حجم بنتا ہے صرف پی ایس ڈی پی کا, اور پی ایس ڈی پی کو بھی کاٹا جا رہا ہے. سو ادھر آپ کی گروتھ بھی افیکٹ ہوگی. سو یہ ہیں وہ ایکسپینڈیچر سائیڈ کی چیزیں جن پہ بہت کام ہونے والا ہے. پینشن سائیڈ پہ ڈیٹ کو کیسے ری پروفائل کیا جائے کہ یہ جو انٹرسٹ کا برڈن ہے یہ کم کیا جا سکے. پی ایس ڈی پی کو کیسے ریفارم کیا جا سکے کہ یہ جو 8,000 ارب کی اسکیمیں ہیں نا جی, ان کو نکال باہر کرنا چاہیے. آئی ایم 100% کنونسڈ کہ آپ کو اس کا حجم آدھا کر دینا چاہیے, سو دیٹ کچھ آنے والے دنوں میں ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں. سو ایک تو ایکسپینڈیچر سائڈ کے یہ ریفارم ہے. اب آ جائیں آپ ٹیکس سائڈ کا. ٹیکس سائڈ از ویری ڈینجرس دس ایئر. اینڈ وائی از اٹ ڈینجرس دس ایئر؟ بیکاز آپ کو تقریباً بہت سے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے, اس لیے کہ فار ایگزامپل سیلز ٹیکس آن پیٹرول جو ہے وہ کلیکٹ نہیں ہوگا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 500 سے 600 ارب کی نئی ٹیکسیشن اس بجٹ میں آئے گی. اور وہ کیوں آئے گی؟ کیونکہ 2 چیزیں چل رہی ہیں اس ملک میں. ایک ہے ٹیکس اوائڈنس, اور ایک ہے وی آر ناٹ ٹیکسنگ 3-4 مین سیکٹرز. ریئل اسٹیٹ, وی آر ناٹ ٹیکسنگ ہول سیل مارکیٹس, ریٹیل مارکیٹس, اینڈ وی آر ناٹ ٹیکسنگ ایگریکلچر. ایگریکلچر اور ہول سیل کا حجم جو ہے, مطلب ناظرین کے لیے, وہ 40% ہے پوری اکانومی کا. اور ٹیکسیشن جو ہے, میں تو اس کو زیرو کہتا ہوں. 2 ارب کی ٹیکسیشن آتی ہے ایگریکلچر سے. اب آپ مجھے خود بتائیے, از دیٹ ایون جسٹیفائڈ؟ یہی ہماری ریٹیل کا حال ہے. ریئل اسٹیٹ کا آپ یہ دیکھیے کہ کیپٹل گینز ٹیکس جو ہے وہ ساری دنیا میں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر خاقان جو ہے وہ ٹیکس دیں ریئل اسٹیٹ پہ, پر اگر انہوں نے 1.5 کروڑ کی چیز خریدی ہے اور 4.5 کروڑ کی بیچی ہے, تو بھائی مطلب یہ جو بنایا ہے آپ نے, اس پہ آپ کوئی تو ٹیکس دیں نا. پہلے ہم نے کہا جی اس پہ 10% دیں گے. میں اس دن ٹیبل پہ بیٹھ کے فائنانس منسٹری میں نے کہا یہ 30% ہونا چاہیے. تو سب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یار بیکاز دس از ٹائم ٹو گیو سیکریفائز بائی دا رچ, اینڈ دا سیکریفائز آؤٹ آف دا پروفٹس دے آر میکنگ. اب ہم ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتے, 4 سال بعد یہ ویسے ہی زیرو ہو جاتا ہے. یہ کون سا اصول ہے دنیا کا؟ جب آپ نے ویلتھ ٹیکس ختم کیا تھا نا, تو ڈیتھ ٹیکس, انہیریٹنس ٹیکس اور کیپٹل گینز ٹیکس, یہ ساری دنیا میں اتنا بڑا لاگو ہوتا ہے. دس از کالڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. So what I want to see in the budget on the revenue side is کہ we see some collection from these sectors. پھر ایک ریفارم آ رہا ہے پرسنل انکم ٹیکس کا, اور یہ فنڈ چاہتا ہے. یہ باقی چیزیں تو فنڈ اتنا کنسیڈر نہیں کرتا, بیکاز وہ سوچتا ہے کہ یہ تو پاکستان نے کرنا ہی نہیں ہے. بٹ پرسنل انکم ٹیکس میں آپ حیران ہوں گے کہ جو سب سے بڑا بریکٹ ہے وہ 7.5 کروڑ پہ ہٹ ہوتا ہے پاکستان میں. آئی ہیو بین پلیڈنگ ود دا گورنمنٹ کہ اس کو 2 کروڑ کرتے ہیں. ہاؤ, کتنے تھوڑے سے 7.5 کروڑ کے ارنرز ہیں. سو برنگ اٹ ڈاؤن. سو دیٹ از, پر 600 سے 700 کی نئی ٹیکسیشن آ رہی ہے. واٹ ون از ہوپنگ از کہ وہ ان سیکٹرز میں آئے گی جو کہ انڈر ٹیکسڈ سیکٹرز ہیں, جن سے ہم کلیکشن نہیں کر پا رہے, اور کچھ سیکٹرز جن کو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اربن مڈل کلاس جو ہے اس کو ریلیف دینی چاہیے, بیکاز انفلیشن کی سب سے بڑی ہٹ ان کو لگ رہی ہے, بیکاز they are really paying out of their nose. So ان کو کوئی ریلیف دینی چاہیے. اب یہ اگین مانگتا ہے کہ ہم کیا ایسا بجٹ بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, ونڈ فال کارپوریٹ پروفٹس ہوئے ہیں. آپ نے پرانے ہمارے جو وزیر خزانہ تھے پی ٹی آئی کے, ان کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ پاکستان از ڈوئنگ ویری ویل, وی ہیو ونڈ فال کارپوریٹ پروفٹس, اینڈ ہی از رائٹ. So let's tax them, let's put a levy on them of 3. یہ ہم نے ایک بینکنگ سیکٹر پہ لیوی ڈالی تھی. جب بینکنگ سیکٹر کے پروفٹس بہت اوپر آئے تو ہم نے ان پہ ایک 3% کی لیوی ڈالی تھی. اگر اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ 1000 ارب سے زیادہ پروفٹس آ رہے ہیں ان کے, which is very good, people should earn wealth,
let's have them pay for the vulnerable segments, for the urban middle class. اب اگین اگریسونیس آنی چاہیے ان چیزوں پہ. پھر آپ کو سب سے بڑی یہ کام کرنا ہے جی کہ آپ نے یہ جو ایب نارمل پروفٹس ہیں اس پہ آپ نے اس دفعہ لیٹس ٹیکس دیم ہیوی آن دی ان پروڈکٹیو سیکٹرز. یہ ریئل اسٹیٹ ہو گیا, یہ سارا ہمارا جو کمرشل ہے, یہ ایریاز جو ہیں ان کو لیٹس tax them heavy. Now, can we really do this kind of taxation reform in Pakistan? I mean, I don't know. That is the $1 billion question, ڈاکٹر صاحب, کیونکہ بالکل صحیح وقت کا کم, کیونکہ ان کے لیے آپ کو چاہیے بہت پولیٹیکل ول, اسٹرانگ پولیٹیکل ول, جو ایک انسٹیبل حکومت جو شاید 2 سیٹوں کی مار ہے وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ ہم سب اس سوال کا جواب جانتے. یہ تو وقت بھی نہیں بتا سکتا. نہیں, وقفہ لیتے. ویلکم بیک. اور گزشتہ چند روز سے جو کراچی کے سٹی کورٹ ہے وہاں پر کام بند ہے. کام بند سے مراد یہ ہے کہ سائلین جو ہے ان کے کیسز نہیں سنے جا رہے. 3 جون کو وہاں پر ایک جھگڑا ہوا تھا وکلا اور ایک جو جج ہیں وہاں کے سیشن جج, ان کے سٹاف کے درمیان مار پیٹ ہوئی. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو کورٹس ہیں وہ بند ہیں اور اس کے جو وکلا ہے وہ ججز کے چیمبرز بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, وکلا کی جانب سے اس طرح کا رویہ ظاہر ہے پہلی بار نہیں ہوا. ہم نے بے شمار ہزاروں دفعہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں, مگر پھر بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ اب جن جج صاحب سے ان کا جھگڑا تھا ان کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے واپس اپنے ڈسپوزل پہ بلا لیا ہے اور ان کی جگہ ایک نئے جج صاحب جو ہے وہ تعینات ہو گئے ہیں. مگر جو کچھ نقصان ہوا ہزاروں سائلین کا وہ کون بھرے گا, کیا ہوگا, اور پھر وکلا کا یہ طریقہ کار, اسی بارے میں ہم بات کریں گے. سیکریٹری ہیں جنرل سیکریٹری سندھ ہائی کورٹ بار عمر سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر, یہ جو واقعہ ہوا تھا دونوں سائڈ کے اپنے ورژن ہیں. جو جج سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وکلا جو ہے وہ ججز کے چیمبر کے سامنے جو پارکنگ کا ایریا تھا وہ آفٹر کورٹ آورز جو ہے وہاں وہ بیٹھ جاتے تھے, گاڑیاں بھی پارک کرتے تھے, صوفے بھی رکھ لیتے تھے, تو اس کے اوپر کوئی جھگڑا ہوا ہے ایسا. پھر وکلا اور ان کے درمیان مار پیٹ بھی ہو گئی. تو اس ساری صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ججز گیٹ ہے وہ بیسیکلی وہاں سے تنازع ہے, تو وکلا کو بھی وہی گیٹ استعمال کرنا ہے. جی السلام علیکم. دیکھیں جی, شروع سے ہی اگر یہ معاملہ اگر زیادہ ڈیلیکیٹلی, ڈپلومیٹکلی اور ذرا سیاسی طریقے سے ہینڈل ہوتا تو بہتر تھا. بنیادی ایشو یہ تھا کہ کچھ وکلا اکارڈنگ ٹو دا ڈسٹرکٹ جج ایسٹ شام کو داخل ہو رہے تھے کورٹ کی پریمیسز میں ایسٹ گیٹ سے, ہینس ڈی جے ایسٹ کی وہ جورسڈکشن تھی. اینڈ ان کے سٹاف اور ان وکلا میں جھڑپ ہوئی. وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی, ہم اپنے چیمبرز جب صبح کو جاتے ہیں تو گاڑیاں ظاہری بات ہے کورٹ کی پریمیسز میں ہی پارک کرتے ہیں, کیونکہ بند روڈ کی طرف تو پارکنگ ملنا ناممکن سی بات ہوتی ہے. اینڈ وین ہم لوگ اپنے چیمبرز کو چھوڑ کے شام کو نکلتے ہیں مغرب کے بعد یا کچھ عشاء کے بعد, کچھ ایون لیٹر, تو ہم اپنی گاڑیاں وہاں سے اٹھاتے ہیں. دی ڈسٹرکٹ جج ایسٹ ان کا ورژن یہ ہے کہ دیکھیں دے فیل کہ دیر از اے اسمال ایلیمنٹ باہر میں جو کبھی کبھی انکروچ کرتا ہے ان دی فری اوپن اسپیسز جو کورٹ کی پریمیسز ہیں جہاں قیدیوں کو جیلوں سے لایا جاتا ہے فار دیئر ویریس پیشیز آن دیٹ پرٹیکولر ڈے. اب یہ سب جو ہے اس کے بارے میں, اس ایشو کے بارے میں آج چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مسٹر جسٹس احمد علی ایم شیخ نے, اینڈ آئی تھینک ہم فار دس, انہوں نے کہا کہ میں ایک سینئر جج مقرر کرتا ہوں فار این انکوائری. تو اس پہ میں زیادہ نہیں کہوں گا ویئر دا کلپیبلٹی اور دا بلیم لائز, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر شروع میں ہی اگر کراچی بار کے نمائندوں کو بلا دیا جاتا تو شاید بات اس حد تک نہیں آگے بڑھتی. لیکن جو انیوژول چیز ہے اس انسیڈنٹ میں اینڈ اینی پریویس انسیڈنٹ, اور ہمارا پریس سے کافی ڈس ایگریمنٹس رہتی ہیں, بالکل,
کہ وہ ہمیں وکلا گردی کا ہم پہ لیبل لگاتے ہیں، لیکن اس انسٹنس میں میرے بھائیوں جو ریسٹرینٹ دکھایا ہے کراچی بار کی لیڈرشپ نے وہ ایگزمپلری رہا ہے. وہ بات یہ ہوئی کہ اس بار وی ہیو ڈسکورڈ کہ ججز کے سٹاف کی ایک یونین ہے انرجسٹرڈ اینڈ انڈکلیئرڈ، ایک ان کی آپس میں ایک کلیکٹیو بارگننگ ایجنٹ یونین ہے، جس پہ ہم نے آج چیف جسٹس کو کہا کہ دیکھیں جب عام عوام جب جاتی ہے اپنے کسی مقدمے کی کاپی لینے یا کسی آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی لینے، یہ تو پھر ایسٹ کے جو ہیں اسٹاف آفیسرز بولیں گے یہاں تو ریٹ 400 روپے کا چل رہا ہے، ساؤتھ میں 200 روپے کا، ہم تو 400 روپے لیتے ہیں. اس قسم کی ایکسٹورشن شروع ہو جائے گی، ناٹ جسٹ ود ایڈوکیٹس بٹ ود دا کامن پبلک لٹیگنٹس. اس کو آپ ڈس بینڈ کیجیے. ہمارے 4 مطالبات تھے اینڈ فارموسٹ یہ تھا کہ بھئی یہ جو ڈسٹرکٹ جج ایسٹ ہیں ان کو آپ کہہ دیجئے کہ رپورٹ کریں ٹو دا ہائی کورٹ. دیکھیں دیر ور وائسز ایٹ دا بار جو کہہ رہی تھی کہ ہمارے ایک معزز ایڈوکیٹ ہیں شاہ رخ صاحب، ان کا سر بھی پھاڑا گیا وتھ اے بلاک، وتھ اے سیمنٹ بلاک، اور وہ سٹاف نے کیا تھا. کسی جج نے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آرڈر کیا تھا، لیکن کسی سٹاف ممبر نے کیا تھا آف دی ایسٹ ڈسٹرکٹ. سو فار دا فرسٹ ٹائم یو فائنڈ کہ بھائی وکیل کھڑے ہیں روک رہے ہیں بٹ سٹاف جو ہے پتھراؤ کر رہے ہیں. اب اس پہ وی نیڈ ٹو ہیو اے پراپر انکوائری. تو میں کم کروں گا اس میں، لیکن دیور ور وائسز جو کہہ رہی تھی بھائی ججز پر ایف آئی آر کٹواؤ. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس میں موقف بالکل کلیئر تھا، اور اس میں کراچی بار ایسوسی ایشن نے اور ملی بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ ساتھ دیا کہ دیکھیں جی پہلے انکوائری ہونی چاہیے. اف اینی پرسن از فاؤنڈ کلپیبل ان پہ پھر اگر وہ جج بھی ہیں تو ٹھیک ہے ان پہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے، بٹ پریمیچورلی ہمیں نہیں اپنے جوڈیشل آفیسرز پہ ایف آئی آر کلامی کے لیے معذرت. پہلے بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے بہت ایشوز ہوئے ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا، مبشر بھی ذکر کر رہا تھا، اسلام آباد، ملیر، ہزاروں ایسے کیسز ملیں گے. ان میں جو انکوائریز ہوئی ہیں کہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی انجام تک پہنچی جائے؟ کیونکہ کم از کم، اور ہم نے اوپر سے دیکھا ہوگا یقیناً، کبھی کبھی ہم نے اکثر ججز کو ہی روتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں اطہر من اللہ، چاہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں جو اب تو سپریم کورٹ میں ہیں لیکن اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جب ملتان میں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا. یہ ساری چیز اس کیس میں بھی آپ نے کہا انکوائری ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جج صاحب کو ہٹا دیا، ختم ہو گیا معاملہ جو آپ کے فور موسٹ ہے، تو پھر آپ انکوائری کس چیز کی اب کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی انکوائری وکیلوں نے کہا تھا کیونکہ وی ور آن دا ریسیونگ اینڈ، اور ہم نے بڑا ریسٹرینٹ دکھایا اس میں. جو وکلا گردی کا الزام لگتا ہے وکیلوں پہ یہاں وہ نہیں لگ رہا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کی انشاءاللہ وضاحت بھی کرے گی. Why is it that the union was attacking these وکیلز؟ یہ بات جھڑپ کیوں شروع ہوئی؟ وہ گیٹ کیپر تھا، وکیلوں کو اندر نہیں آنے دے رہا تھا، ان پہ انکروچمنٹ کی ایلیگیشن لگا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اپنی گاڑیاں ہٹا رہے ہیں. وہاں سے بات آگے بڑھی. ہم کہتے ہیں اگر کراچی بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جو ہیں اور سیکرٹری کو شروع میں ہی بلا دیا جاتا اور ان کے کندھوں پہ ذمہ داری دے دی جاتی کہ آپ رسپانسبلٹی لیں، تو یہ بات آگے تک نہیں بڑھتی. جہاں تک آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی پہلے بھی انکوائریز انیشیٹ ہوئی ہیں، ان کا کبھی کوئی ٹھوس انجام ہوا ہے کہ نہیں؟ جی ہوا ہے. جہاں تک بات ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کی، جب انہوں نے ایکشن لیا تھا یا جب آرڈر ہوا تھا کہ وکیلوں کے چیمبرز ڈیمولش کیے جائیں، ان کی بھی انکوائری ہوئی تھی اینڈ آئی تھنک دیٹ میٹر ناؤ اسٹینڈز ریزالوڈ. اور وہاں تو وکیلوں پہ نہ صرف ایف آئی آریں ہوئی تھیں، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا. یہاں ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ہے کہ the وکیلز have been found as aggressors. اور کراچی کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ the culture is restraint کا کلچر ہے، and I think leadership نے وہ دکھایا بھی ہے، اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. I think ہمارے جو چیف جسٹس ہیں احمد علی شیخ صاحب، ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں because he heard both sides and he found a reasonable path in between، جس میں ہمارے ججز جو ہیں ان کا بھی مورال جو ہے that's very important to us. We don't want our judges to feel insulted. ورنہ اچھے جوڈیشل افسران کراچی کی پوسٹنگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بالکل. مجھے اس بات شکریہ عمر، سوری وقت کم ہو، مطلب کہ ہمیشہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا جتنا باہر سے نظر آتا ہے. آپ تھوڑا سا گہرائی میں جاؤ تو لگتا ہے کہ جس کو آپ اگریسر سمجھ رہے تھے شاید وہ ایکچوئل اگریسر نہیں ہے.
लेकिन अगेन अल्लाह बेहतर जानता है। इस मामले में तो वकला बेहतर जानते हैं। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।